کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو اولاد کتنی تھی یہ بتائیں ہمیں، اور اس میں آپ کی شہزادیاں کتنی تھی، شہزادے کتنے تھے آپ؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ آپ کی شخصیت یقیناً بہت بڑی اور خوبصورت شخصیت ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ناپاکی کو دور لے جائے اور اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا مقام رکھنے والی ہستی ہے۔ ایک ایسا عرب کا معاشرہ جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو صف ماتم ہو جاتا تھا۔ اس دور کے اندر کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے جو محبت فرمائی، ایک تو سوالے سے گفتگو فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خاتون جنت تشریف لاتی، اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر ان کا استقبال اور فرمایا کہ جو بیٹیاں ہیں یہ رحمت ہوا کرتی ہیں، ان کو زندہ درگور نہیں کیا کرتے، کہ وہ اس امت کے لیے کتنا درد رکھتی تھی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرماتی تھی۔ کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں تو سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نماز کے بعد کی ایسی دعا نہیں جس دعا میں یوں دعا نہ کرتی کہ یا اللہ میرے نانا جان کی امت کی بخشش فرما۔ موجودہ دور ایک تو سوشل میڈیا کا دور، فتنوں کا دور آپ دیکھتے ہیں، خواتین اسلام کو سیدہ کائنات کے کردار سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، ان کی ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک اس سیدہ کا نام آتے ہی جو اس نے سر جھکایا، اللہ تعالیٰ نے سیدہ کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی مثال سے قبل مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وصیتی فرمائی؟ اے میرے سرتاج، اے میرے پیارے مولا علی، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کی جو تاریخی ہے اس میں لے جایا جائے۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رحمت کا پیارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہمارا خوبصورت پروگرام نور رمضان۔ آج کا پروگرام ہمارا اسپیشل پروگرام ہے 3 رمضان المبارک، یوم وصال مخدومہ کائنات سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آج خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے میرے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آپ خطابات کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مفتی عمران حبیب زئی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ۔ حضرت بہت ہی خوبصورت موضوع 3 رمضان المبارک یوم وصال مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو آج کے پروگرام میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو اولاد کتنی تھی یہ بتائیں ہمیں، اور اس میں آپ کی شہزادیاں کتنی تھی اور شہزادے کتنے تھے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا نہایت مشکور ہوں کہ اتنے اہم ٹاپک پہ اور اتنے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ جو ہے وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی اس کاوش کو، آپ کی اس سایہ جمیلہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کہ یہ دین کے پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ، اور اس پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ بہت ساری ایسی شخصیات جو معروف ہیں اور نامور شخصیات ہیں، آپ ان کے حوالے سے ان کی گفتگو کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج یقیناً بہت اہم اور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔
آپ کی شخصیت یقیناً بہت بڑی اور خوبصورت شخصیت ہے، اور سب سے پہلی بات جو آپ کا کویسٹن ہے اور آپ کا سوال ہے اس طرف میں آتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے تھے۔ آپ کی 4 شہزادیاں جن میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے علاوہ پھر چوتھے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا نمبر آتا ہے، اور آپ کے 3 صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد ہیں۔ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے علماء نے لکھا، بالخصوص مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی کے اندر کہ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی صاحبزادیاں ہیں وہ عمر کے لحاظ سے بڑی ہیں، جی لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ نے جو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مقام عطا فرمایا، وہ باقی جو صاحبزادیاں ہیں اور صاحبزادے ہیں ان سب سے ان کا مقام جدا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا مقام رکھنے والی ہستی ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلان نبوت کے پہلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، 41 ایئرس، تو اس وقت آپ کی پیدائش مبارک ہوتی ہے۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال، اعلان نبوت سے قبل 5 سال صحیح سے آپ نے کی پیدائش مبارک ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام اور مرتبہ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ الولد نعمت والبنت رحمت، کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ نعمت ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں، بے شک بے شک، اور آپ جیسی ہستی کے لیے جو شخصیت رحمت ہیں وہ خود سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور خود سرکار کے لیے جو بیٹی کی حیثیت سے رحمت والی ذات ہے وہ سیدہ خاتون جنت ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس طرح عام خواتین میں ایک جو عذر اللہ نے رکھ دیا ہے، جی جی، وہ اس عذر سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ازل سے ہی پاک رکھا۔ جی جی بے شک، اور پھر آیت کریمہ بھی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ناپاکی کو دور لے جائے اور اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ایسا حضرت، ایک ایسا عرب کا معاشرہ جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو صف ماتم ہو جاتا تھا، اس دور کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے جو محبت فرمائی، ایک تو اس حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ کس قدر آپ ان سے محبت فرماتے تھے، اور پھر اسی طرح بیٹیوں کے حوالے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات کیا فرمائے؟ جی علامہ صاحب، آج یہ ہے کہ مکے کے اس معاشرے میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ زندگی کا سیرت مبارکہ کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں گزرا، اس معاشرے میں نا جس طرح آپ نے فرمایا کہ عرب کے لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے، جی جی، ماؤں بہنوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بے شک بے شک، اور 18,000 قسم کے عالم ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔
اور پھر اس عالم میں بھی آپ رحمت بن کے تشریف لائے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ تو عرب کے اس معاشرے میں جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، جی مگر جب سرکار تشریف لائے تو آپ نے فرمایا نہیں، مائیں بیچنے کی چیزیں نہیں ہیں، بیٹیاں زندہ درگور کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، نہیں ہے۔ بیویوں سے جوتیوں والا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اس دور میں یہ سلوک ہوتا تھا کہ عورت کو جوتی کی مانند سمجھا جاتا تھا، جب چاہا اپنا لیا، جب چاہا اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر جب مائیں بوڑھی ہو جاتی تو جس طرح لوگ اور چیزوں کی بولیاں لگاتے تھے، اس طرح منڈی لگا کے بولیاں لگا کرتی تھیں، مگر حضور نے فرمایا نہیں، جو مائیں ہیں، فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور دوسری روایت میں ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا ماؤں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور فرمایا کہ جو بیٹیاں ہیں یہ رحمت ہوا کرتی ہیں، ان کو زندہ درگور نہیں کیا کرتے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے سرکار میں پیار کر کے سبحان اللہ۔ ایسا جو ہے وہ امت کو سبق دیا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خاتون جنت تشریف لاتی، اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر ان کا استقبال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سبق ہے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، کائنات والوں، بیٹیاں ایسے نہیں، ایسی چیز نہیں ہوا کرتی کہ ان کی دل میں نفرت پیدا کرو، بلکہ ان کی محبت اپنے دل میں بساؤ۔ اور سرکار پھر انداز کیا ہوتا تھا، جب سیدہ تشریف لاتی اللہ کے محبوب قیام فرماتے، کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ کا ہاتھ مبارک چومتے، اور چوم کر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور پھر ان کو سرکار اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز دور میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محبت فرمائی۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار تشریف لے جاتے، سیدہ کھڑے ہو کے استقبال کرتی، سبحان اللہ۔ بابا جان کے دست مبارک کو بوسہ دیتی، اور اپنی جگہ پہ بٹھا کے، اور کائنات، رہتی کائنات تک کے لیے عورتوں کو یہ سبق دیتی کہ اپنے ماں باپ کا احترام بیٹیاں اس طرح کرتی۔ سبحان اللہ سب۔ اچھا، اگر گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہوا، اور پھر سیدہ کائنات کی اس میں سے اولاد کتنی تھی، اس حوالے سے تفصیلاً فرمائیں۔ جی، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک جو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مرضی سے ہوا۔ جی جی۔ بہت سارے اصحاب پیغمبر اور بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہنے والی ہستیاں ہیں، ان کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ جی جی جی۔ اور پھر یہ بھی ناظرین تک میں عرض کروں بات کہ جو مرضی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، وہی مرضی میرے رب کی ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرما رہے ہیں گویا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت کا نکاح ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی کے مطابق سیدہ خاتون جنت کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا۔ اور پھر حسنین کریمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی اولاد مبارک ہیں۔ اور پھر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اگلی جو آنے والی نماز ہے وہ اپنے وقت میں ادا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ یعنی اس سے آپ کی طہارت، آپ کی عصمت اور آپ کی پاکی کا اندازہ آپ لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو جو ایک خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے عارضہ رکھا ہوا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اگلی نماز جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت جو ہے وہ
باوضو ہو کر ادا کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کی کوئی ایسی نماز نہیں جو قضا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ ایک خصوصیت رکھی ہوئی تھی کہ آپ عبادت میں بھی ممتاز نظر آ رہی ہیں، سخاوت میں بھی آپ ممتاز نظر آتی ہیں، آپ دیکھیں تو آپ کا مجاہدہ وہ بھی بے مثال نظر آ رہا ہے۔ بے شک سیدہ خاتون جنت کے 2 القاب میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نقل فرمایا تفسیر نعیمی میں، 2 آپ کے القاب بڑے مشہور ہیں، ایک جو ہے وہ بطول، اور ایک آپ کا جو لقب مبارک ہے وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ایک لقب جو ہے وہ زہرا ہے اور ایک ہے بطول۔ اور فاطمہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں خود سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی۔ اور پھر زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی، حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جنت کی کلی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار آپ کو سونگا کرتے تھے۔ اور بطول کا معنی ہوتا ہے الگ تھلگ ہونا۔ بے شک آپ اس کائنات میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے الگ تھلگ تھیں، آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے دی، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھلگ ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شخصیت باقی بے مثال ہے، جتنی آپ اس پہ گفتگو کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات کا مجموعہ بنایا تھا۔ اچھا ذرا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے خاص آپ دعائیں فرمایا کرتی تھیں، احادیث میں بھی ملتا ہے روایات میں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بڑی دعائیں فرماتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں کہ وہ اس امت کے لیے کتنا درد رکھتی تھی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرماتی تھی، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بہت زیادہ درد رکھتی تھی، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نماز کے بعد کی ایسی دعا نہیں جس دعا میں یوں دعا نہ کرتی کہ یا اللہ میرے نانا جان کی امت کی بخشش فرما، یعنی آپ ہر دعا میں اس امت کی بخشش کی دعا مانگا کرتے۔ جی۔ اور پھر آپ اگر آپ کی سیرت مطہرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس امت کے ساتھ پیار جو کرتی تھیں وہ اس مثال سے ہمیں جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ آپ ہر وقت کوشش یہ ہوتی کہ جو مال آتا آپ غریبوں میں تقسیم فرما دیتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی سونا چاندی، کوئی کپڑا، کوئی قیمتی اشیاء میں سے کوئی چیز ہو آپ فوراً اسے صدقہ فرما دیتی تھی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا اس میں گرامی ہی اتنا بابرکت ہے کہ اگر امتی کوئی بھی حضور علیہ السلام کا کوئی امتی بھی اس نام کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی فوراً دعا قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر ان کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بتائیں جس امت کے لیے وہ نماز میں دعائیں مانگتی رہی ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس امت کے حق میں دعا قبول نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ یقیناً فرمائے۔ میں یہاں پر ایک روایت بڑی خوبصورت جو علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے الشرف المعبد لآل محمد کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت ایک دن گھر میں تشریف فرما ہیں اور دونوں شہزادگان بھی گھر میں موجود ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار کے ساتھ ایک غزوے پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آپ تشریف لے گئے جہاد پہ تو گھر میں کوئی بڑا بندہ موجود نہیں تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپن ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی تو کہیں دور نکل گئے۔
تو حضرت امام حسن کو حضرت سیدہ خاتون جنت نے فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنے بھائی کو تلاش کر کے لے کے آئیں۔ تو جب حضرت امام عالی مقام امام حسن گھر سے نکلتے، آپ کا بھی بچپن ہی تھا، تو جب تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں مدینہ پاک کے اندر، تو گلیوں سے نکلتے ہوئے ذرا دور جنگل والی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، تلاش کرتے کرتے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، نہیں ملے۔ اچانک ایک ہرن وہاں سے گزرا، تو امام حسن اس کو نا اس طرح اشارہ کر کے کہتے ہیں، ہرن میری بات سن، اب یہاں ذرا اندازہ لگائیے گا، ادھر جانور ہے اور ادھر امام حسن ہے۔ آپ نے اس کو بلا کر ایک سوال کیا، اور وہ کیا تھا؟ حل رأیت اخی حسین، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ اللہ اللہ، سوال کیسے کیے جا رہے ہیں؟ ہرن سور سے۔ جی جی جی۔ اب اس نے آگے سے، ہرن نے کیا جواب دیا؟ ہرن نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا نام، ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کا بھائی حسین کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتا۔ اس نے نا ایسے اپنے چہرے سے اپنے منہ کو نا اس طرف اشارہ کر کے جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ سامنے جو آبادی کی سائڈ پہ گھر ہے نا، وہاں چلے جاؤ، اخذہ صالح بن رکعت الیہودی واخفا فی بیتہ، کہ وہ سامنے ایک یہودی کا مکان ہے، اس میں صالح بن رکع یہودی رہتا ہے، اس نے نا امام حسین کو اٹھا کر سینے سے لگایا، واخفا فی بیتہ، اپنے گھر لے جا کر اس نے چھپا دیا ہے، جلدی سے جاؤ۔ امام حسن دوڑ کے جاتے ہیں، تو اس کو جو آواز دے کے کہتے باہر آؤ۔ یہودی باہر آیا، اس نے کہا آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں کون ہوں یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے بھائی حسین کو مجھے دو۔ اللہ۔ اس نے کہا کہ ذرا اپنا تعارف کرواؤ کہ آپ ہیں کون؟ امام حسن بول کے کہنے لگے کہ میرا نام حسن ہے، میں حسین کا بڑا بھائی ہوں، میرے والد کا نام ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ، سبحان اللہ، اور میرے نانا جان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آگے سے کہا کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب یہ نام نامی اس میں گرامی اس نے سنا نا، اس کا سر جھک گیا۔ جو ہی اس کا سر جھکا، اس نے کہا اگر آپ سیدہ کے لال ہیں، آپ اگر سیدہ کے بیٹے ہیں، تو پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اپنے نانا جان کا، سبحان اللہ، بعد میں اپنے بھائی حسین کو لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس نے فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا کہ آپ اتنے عالی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہو، تو میں آپ کا بھائی آپ کو واپس کر دوں گا، مگر اس بات سے متاثر ہو کر میں نے کلمہ پڑھا کہ تم سیدہ کے بیٹے ہو۔ اگر تم سیدہ کے بیٹے ہو تو مجھے بتاؤ تمہیں کس نے خبر دی ہے میرے گھر تک آنے کی؟ آپ نے فرمایا کہ ہرن نے خبر دی ہے۔ اس نے کہا واللہ، اب میں کلمہ پڑھ کے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس گھر کے جانور بھی نوکر ہوں، میں اس گھر کی تعظیم کیوں نہ بجا لاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر امام یوسف بن اسماعیل لبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کا نام آتے ہی جو اس نے سر جھکایا، اللہ تعالیٰ نے سیدہ کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ موجودہ دور ایک تو سوشل میڈیا کا دور، فتنوں کا دور آپ دیکھتے ہیں۔ خواتین اسلام کو سیدہ کائنات کے کردار سے کیا سیکھنا چاہیے؟ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کبھی عورت مارچ کے نام پر خواتین کو ورگلایا جاتا ہے، لبرل مافیا بہت سرگرم ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں اداکاروں کو ہمیں آئیڈل بنانا چاہیے، کوئی کسی کو کہتا ہے آئیڈل بنانا چاہیے۔ تو اس موجودہ دور میں جو مسلمان خواتین ہیں ان کے لیے سیدہ کائنات کی زندگی کیسے اپنانی ان کو چاہیے، آئیڈل بنانا چاہیے؟ اس حوالے سے وسیع گفتگو فرمائیں۔ جی، میں یہ اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ہماری خواتین کو بالخصوص سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور امہات المؤمنین کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ آپ کا ایک بال مبارک بھی اگر وہاں سے کپڑا مبارک ہٹ جاتا ہے، دوپٹہ اور کپڑا مبارک ہٹ جاتا ہے، تو
جو ہے وہ سورج کو بھی حیا آتا ہے، جی 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 اور اس لیے کہ وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا پردے کی اتنی پابند ہیں اور اتنی ہی شریعت کی پابند ہیں کہ آپ شریعت مطہرہ سے ہٹ کر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی۔ ہماری خواتین کو ان کی سیرت پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور خواتین تب آپ کی سیرت مبارکہ پہ عمل کر سکیں گی جب ان کے حوالے سے ہمیں مطالعہ ہوگا، کے حوالے سے ہمیں آگاہی ہوگی۔ جب آگاہی ہی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ گھر کے افراد کی ہوتی ہے، جو مرد حضرات ہیں وہی کمزوری ہے۔ اگر مرد حضرات اپنی خواتین کے پردے کی طرف توجہ دیں، میں سمجھتا ہوں اگر بھائی اپنی بہنوں کی طرف توجہ دیں، اگر والدین باپ اگر اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ دیں، شوہر اگر اپنی جو ہے زوجہ ہے، اپنی بیویاں ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ان کی جو نگرانی میں خواتین ہیں، اگر نگرانی صحیح طریقے سے ہو نا، تو خواتین شریعت پہ عمل پیرا ہو سکتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہماری خواتین کو یہ سبق ملتا ہے آپ کی سیرت مبارکہ سے کہ ساری زندگی آپ نے پردہ فرمایا، ہماری خواتین کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ غیر محرم کی طرف آپ کی نظر نہیں اٹھی، ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا، ہماری خواتین چاہتی تو یہ ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے۔ اگر چادر تطہیر کا سایہ چاہتی ہیں تو پھر ہماری خواتین کو ان کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، ان کی ردائے نزاہت میں لاکھوں سلام۔ بے شک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ ہماری خواتین کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں۔ اگر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں، یہ موضوع ایسا ہم اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں۔ 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کے وصال با کمال کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائے۔ آپ نے اپنے وصال سے قبل مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وصیتیں فرمائیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد آپ کافی غمزدہ رہتی تھیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، تو اس سے قبل سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ بھی تشریف فرما ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کان مبارک میں کوئی بات کرتے ہیں۔ پہلے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ غمزدہ ہوتی ہیں، پھر سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے کان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ مسکراتی ہیں۔ تو بعد میں وجہ پوچھی گئی، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی اب آپ سے ہمارا جدائی کا وقت آ گیا ہے، تو اس غم کی وجہ سے مجھے رونا آیا، میں غمزدہ ہوئی، پریشان ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں، آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، سبحان اللہ، سیدۃ نساء العالمین۔ تو اس وقت میں مسکرائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد فرمانا تھا کہ بھئی میرے بعد سب سے جلدی میرے پاس جو تشریف لائے گی ہستی یا جو مجھ سے ملیں گی وہ آپ ہوگی۔ سبحان اللہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اس پہ خوش بھی ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس اور اپنے ساتھ ملنے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ پھر چند ماہ آپ حیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کا اتنا غم تھا کہ آپ نے اس کے بعد کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ عبادت میں مصروف رہتی اور پھر اپنے بابا جان کی یاد میں رہتی تھی۔ تو پھر اسی جو ہے وہ وصال کے غم میں ہی آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اپنے وصال سے قبل حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ وصیت فرماتی ہیں۔ ان وصیتوں میں سے چند وصیتیں یہ بھی تھیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے پیارے مولا علی، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کی جو تاریکی ہے اس میں لے جایا جائے، یہاں تک کہ میری چارپائی
تک بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اللہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم کی نظر میری چارپائی تک بھی نہ پڑے. یہ آپ کی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ سیرت مبارکہ بے شک حیا کا عالم یہ ہے بیٹے. اور پھر فرمایا کہ رات کے عالم میں ہی جنازہ، اور پھر رات کے عالم میں ہی میری جو ہے وہ جنازے کی چارپائی اٹھائی جائے. اور پھر خود آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ جب وصال ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر غسل دیا جاتا ہے، تو میں کیوں نہ اپنا غسل خود ہی کروں، کہا کہ میرے بعد جب میرے وصال کے بعد کوئی مجھے غسل دے تو میرے جسم پر بھی کسی عورت کی نظر پڑ رہا ہو. فرمایا میں یہ بھی نہیں چاہتی. اور پھر آپ نے کھجور کے تنوں کے ساتھ ایک ایسی چیز بنائی جو چھت نما تھی، اور پھر اپنی خادمہ کو یہ بتایا کہ جب میری چارپائی اٹھائی جائے تو میری چارپائی کے اوپر میرے جسم مبارک کے اوپر یہ چیز رکھی جائے، تاکہ دیکھنے والا جو ہے وہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میری چارپائی کی طرف پڑے. یعنی جسم تک نظر پہنچنا تو دیجیے جی، میری چارپائی تک بھی کسی کی نظر نہ پہنچے. اور پھر فرمایا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ بھی وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ ہو جائے تو آپ نے جتنی خاموشی کے ساتھ ہو جائے اتنا ہی خاموشی کے ساتھ، یعنی زیادہ جو ہے وہ دور تک خبر نہیں پہنچانی. یہ عالم تھا آپ کے حیا کا اور آپ کی خوبصورت سیرت مبارکہ کا یہ پہلو تھا. ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر آپ اتنی پابند ہیں پردے کی، حیا کی، ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر مطالعہ کر کے اپنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ حضرت، آپ نے وہ وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ نشست ہوئی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مفتی محمد عمران حبیب سیائی صاحب. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی میری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. رحمت کا پیارا بادل ہر سمت چھا گیا.